بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں۔ ہم آج حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کہ خلفائے راشدین کے 5ویں خلیفہ بھی تھے۔ ویسے تو 4 خلیفوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حضرت حسن، امام حسن علیہ السلام بھی 6 مہینے کے لیے خلیفہ رہے ہیں۔ یہ 5ویں خلیفہ تھے 661 عیسوی میں۔ تو دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جانشینی اور ان کی دستبرداری کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جنوری 661 میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوفہ میں خلیفہ تسلیم کیا گیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی۔ رائٹرز، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اچانک شہادت سے پہلے بظاہر کوئی جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن اکثر لوگوں نے کہا تھا کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہی خلافت کے حقدار ہیں۔ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وارث ہونے کے ناطے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے واضح انتخاب رہے ہوں گے۔ کچھ شیعہ رپورٹوں میں یہ بھی شامل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی نامزد کیا تھا۔ اس طرح انہیں حکم کا اختیار بھی دیا اور اپنے ولی بھی قائم کیا۔ اپنے قاتل کو سزا دینے کا ذمہ بھی انہی کو دیا۔ کچھ مصنفین نے نوٹ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ بچ جانے والے صحابہ بنیادی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں تھے، اور اس لیے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کی ہوگی، جیسا کہ اس کے برعکس کسی قسم کی رپورٹوں کی کمی کا ثبوت ہے۔ کوفہ کے عظیم مسجد میں اپنے افتتاحی تقریر میں حضرت حسن نے اہل بیت کی تعریف کی اور قرآن کی سورہ شورى آیت نمبر 23 کا حوالہ دیا۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت لوگوں سے خطاب کیا، جس رات حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی۔ انہوں نے خدا کی حمد تسبیح کی اور خدا کے رسول کو برکت دی۔ خدا ان پر اور ان کے خاندان کو برکت دے۔ پھر فرمایا، آج رات ایک ایسے شخص کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، جو نیک اعمال میں ابتدائی مسلمانوں میں سے سب سے پہلے تھے، اور نہ ہی بعد والے مسلمانوں نے اچھے اعمال میں ان کا درجہ حاصل کیا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ لڑتے تھے۔ اللہ آپ پر اور آپ کے اہل و عیال کو سلامت رکھے اور اپنی جان سے آپ کی حفاظت کرے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ پر اور آپ کے خاندان کو برکت دے، آپ کو اس کے معیار کے ساتھ آگے بھیجے۔ جبکہ جبرائیل نے اس کے دائیں طرف اور میکائیل نے اس کے بائیں طرف آپ کا ساتھ دیا۔ تو دوستو، اس نبی کے گھرانے میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس نبی کے گھرانے میں سے ہوں، جس سے خدا نے گندگی کو دور کیا اور جس کو اس نے پاک کیا، جس کی محبت کو اس نے اپنی کتاب میں فرض کیا، جب آپ نے فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا ہم اس میں نیکیاں بڑھا دیں گے۔ نیک عمل کرنا ہمارے لیے آل رسول سے محبت ہے۔ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمانڈر قیس بن سعد سب سے پہلے تھے جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی۔ قیس نے قرآن نصیر سنت کی بنیاد پر حلال کو حرام قرار دینے والوں کے خلاف جہاد کا حلف پیش کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے البتہ آخری شرط کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ پہلی 2 میں مضمر ہے۔ اس واقعے کے بارے میں جعفری متوی بتاتے ہیں کہ حسن غالباً امام حسن غالباً
پہلے ہی کفر کی حمایت کے بارے میں خوف زدہ تھے اور غیر حقیقی دعووں وعدوں سے بچنا چاہتے تھے۔ اس حلف میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ لوگوں کو ان سے جنگ کرنی چاہیے جو امام حسن کے ساتھ جنگ میں تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہیے جو ان کے ساتھ صلح کر رہے تھے۔ سنی البرادری متفی 892 لکھتے ہیں، اور اس نے شرط کو شامل کرتے ہوئے لوگوں کو حیران کر دیا جنہیں شبہ تھا کہ وہ معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حلف وہی تھا جس کا مطالبہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور خارجیوں نے اس کی مذمت کی تھی۔ دوستو 661 میں دستبرداری اور 670 میں آپ کی وفات کے درمیان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خاموشی سے رہے اور سیاست میں مشغول نہیں ہوئے۔ صلح کے معاہدے کی تعمیل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر چھوٹے شیعہ گروہوں کی طرف سے معاویہ کے خلاف قیادت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس کے باوجود بنو ہاشم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کی طرف سے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سربراہ سمجھا جانا تھا، جنہوں نے شاید معاویہ کی جانشینی پر اپنی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدے کے مطابق ایران کے صوبوں قضا اور دارالبجرت میں ٹیکس وصول کرنے والوں کو بھیجا، لیکن بصرہ کے گورنر نے معاویہ کے حکم پر لوگوں کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکسایا اور ان کے ٹیکس وصول کرنے والوں کو دونوں صوبوں سے نکال دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ فرضی ہے کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ کے خلاف خوارج کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلح کی تجویز میں کوئی مالی شرط نہیں رکھی تھی، اور اس کے نتیجے میں معاویہ نے انہیں کوئی ادائیگی نہیں کی۔ دونوں کے تعلقات اس وقت بگڑ گئے جب معاویہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حکومت کی فعال حمایت نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت غالباً 2 اپریل 670 عیسوی 5 ربیع الاول 50 ہجری کو ہوئی، حالانکہ دیگر تاریخیں 49، 50، 48، 58 اور 59 ہجری ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کسی بیماری یا زہر سے ہوئی، جبکہ ابتدائی ذرائع کا تقریباً اتفاق ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے زہر دیا تھا۔ دوستو کل انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسن کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اس لیے اللہ حافظ۔